إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد گزشتہ جمعے میں ایک بات شروع ہوئی تھی اور پھر وہ رستے میں رہ گئی اور ہم کسی اور طرف نکل گئے. اب عمر کا تقاضا ہے کہ بات پھیلاتا ہوں تو پھر یاد نہیں رہتی کہ کس موڑ سے موڑ مڑے تھے. آپ لوگ بیٹھے ہوئے جوان ہیں تو یاد دلا دیا کریں کہ بھئی یہاں سے ہم بڑی اہم بات تھی لیکن پھر وہ رستے میں رہ گئے اور ہم کسی اور طرف نکل گئے. قتال جس کو کہتے ہیں دو چیزیں ہم نے گڑمڑ کر دی ہیں. ایک ہے جہاد. جہاد کہتے ہیں سٹرگل کو. وہ کوئی بھی کرے اس کا جہاد ہی ہوتا ہے. ماں باپ آپ کو اللہ سے سجدہ کرنے سے روکیں, کسی پیر صاحب کے یہاں لے کر جائیں, اصرار کریں, بلیک میل کریں, 32 دھاروں کی دھمکی دیں, تو وہ جہاد کر رہے ہیں. لیکن وہ جہاد فی سبیل طاغوت ہے. طاغوت کی راہ میں سٹرگل کر رہے ہوں. قرآن نے کہا ہے نا وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر وہ تجھ سے جہاد کریں, عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان کی اطاعت مت کرو. بچہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے رات کو پیپر دینے کے لیے ساری رات وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے. یہ جو قرآن حفظ کرنے والے ہیں یہ قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں. یہ جو احادیث والے ہیں یہ جہاد کر رہے ہیں. جو بندہ محنت کرتا ہے, پڑھتا ہے, مزدوری کرتا ہے تاکہ اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلائے, والدین کو ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھے, ان کی ضروریات کو پورا کرے, وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. یہ جو گلٹی کانشیس ہے نہیں جی وہ جو بندوق لے کے جاتے اور بندے مارتے ہیں وہی مجاہد ہیں, ایسا نہیں ہے. ہر بندہ اپنے اپنے ٹارگٹ کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے چل رہا ہے. کوئی دنیا کمانے میں نہیں چل رہا, مجرد دنیا ہی اس کا, جھوٹ سے کمائے, ملاوٹ سے کمائے, کسی طرح کمائے, دنیا اس کا, تو وہ اس کا مجاہد ہے. جیسے مہاجر ہے, وہ حضور کی حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات, وہ بڑی لمبی حدیث, تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب مدینے آئے تو کوئی صاحب کسی کے عشق میں مبتلا تھے. ام قیس ان کو کہتے تھے. تو وہ جب ہجرت کر کے آئیں تو یہ بھی محبت میں کھنچے ہوئے ساتھ چلے آئے. تھے مہاجر لیکن محبت کی راہ میں آئے تھے رانجھا بن کر. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں بندہ جو ہے وہ تو ام قیس جو ہے وہ اس کے پیچھے آئے, سب کو پتہ.
بھائی ایک گاؤں میں جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون کس کا پیچھا کرتا ہے. تو کیا وہ بھی مہاجرین میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فقد ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی نصرت کے لیے ہجرت کر کے آیا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف. اور اگر کوئی اس لیے ہجرت کر کے آیا ہے کہ اس کے گاہک مدینے آ گئے ہیں اور اس کی دکان وہاں اجڑ گئی ہے، تو وہ آج کہتا ہے کہ بھی چلو ہم بھی وہاں جا کے مدینے چلے جاتے ہیں. گاہک جب چلے گئے ہیں تو وہاں جا کے دکان ڈالیں گے تو بزنس چل نکلے گا. الا الدنیا ان یصیبہا، کہ وہ دنیا کی تلاش میں آئے کہ وہ اس کو ملے. جو اوپر والا ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کر دیں والیوم، میرا غصہ نہیں نکل رہا. او یا امرأۃ، کسی عورت کے پیچھے آیا ہے. الی الدنیا ان یصیبہا، اب امرأۃ یا کسی عورت کی محبت میں آیا، ان ینکحا، کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف وہ آیا ہے، یعنی عورت کے لیے، محبوب کے لیے اور دکان کے لیے. ہم بھی مہاجر ہیں نا یہاں پہ، فی سبیل الدرہم والریال والڈالر، مہاجر ہیں سارے، بڑی بڑی دنیا میں پھیل گئے ہم لوگ. ہجرت کی ہے نا، ہاجرہ کیا ہے؟ چھوڑ کے آئے ہم سب. ہجر اسی کو کہتے ہیں. وطن چھوڑا، گلیاں چھوڑی، ماں باپ بہن بھائی چھوڑے. بہت بڑی قربانی ہے یہ. پتہ اسی کو ہوتا ہے جو چھوڑ کے آ جاتا ہے. وہاں والے تو مذہب تبدیل کر کے بھی جانے پہ تیار ہیں کہ بھاگیں یہاں سے. بہت بڑی قربانی. اسی لیے مہاجرین کا جو ہے وہ اسلام میں مقام ہے. تو اس میں پھر آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کس چیز نے موٹیویٹ کی ہے وہ. اسی طرح آپ سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے نافرمانوں سے اللہ کے فرمانبرداروں کی صف میں آ جائے ہجرت کر کے. یہ بھی ہجرت ہے، یہ سینے میں ہوتی ہے، اندر ہی اندر. ایک پل میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک بندہ اللہ کے نافرمانی سے توبہ کر کے اللہ کے فرمانبرداروں میں وہ مہاجر ہے. وہ بہت طویل اس نے سفر کیا، اس لیے کہ جنت اور جہنم جو ہے وہ بڑے دور دور ہیں. ایک بندہ جہنم سے جنت میں آ گیا ہے تو ہجرت کر کے آیا ہے نا، کہ وہ اللہ کے نافرمانوں کی صف سے اللہ کے فرمانبرداروں کی صف میں ہجرت کر کے آ جائے. یہ سب سے افضل ہجرت. پھر پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تو اپنے آپ سے لڑے، اسٹرگل کرے اپنے آپ سے، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر راضی کرنے کے لیے. وہ توڑوانا چاہتا تو وہ نہیں، تجھے کرنا پڑے گا، تجھے کرنا پڑے گا. یہ آپ جہاد کر رہے ہیں، یہ افضل جہاد ہے. اور عموماً جہاں جس کو ہم جہاد سمجھتے ہیں، یعنی قتال، مار دھاڑ جو ہے، یہ بہت کم استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں. اس کا مطلب ہے قتال، اور وہاں لفظ قتال استعمال ہوا ہے. قاتل الذین، قاتل المشرکین. وہاں قتال کو الگ کیا گیا، وہ جہاد کا، جد و جہد کا ایک شعبہ ہے. قتال ہی جہاد نہیں ہے. وہ ایک موقع آتا ہے کہ جب
ریاست کو اپنے دفاع کے لیے پھر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تبلیغ قتال کا نام نہیں، حالانکہ تبلیغ جو ہے جہاد، گالیاں کھانا، اگلے سے دیکھیں ہم جو کہلانے کے، آپ دیکھیں نا کسی سے آپ کو کوئی کہتا ہے جی حاجی صاحب کو کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہے، وکیل صاحب، چودھری صاحب، تو آپ عادی ہو جاتے ہیں اس لقب کے، اس کو سننے کے۔ آپ پر نے داڑھی رکھی ہوئی اور آپ جج بھی ہیں، داڑھی رکھی اور وکیل بھی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی اور آپ ڈاکٹر بھی ہیں۔ آپ کو اچانک کوئی کہتا ہے صوفی صاحب یہ فلاں جگہ کہاں پر ہے، تو آپ کا ترا نکل جاتا ہے، اوپرا لگا نا آپ کو۔ ساری دنیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کہتی تھی، وکیل صاحب، جج صاحب، اچانک کسی نے کہا صوفی صاحب، تو آپ کا دل کرتا ہے چپیڑ مارے اس کے منہ۔ میں نے لڑائی دیکھی ہے دو بندوں کی، کسی نے کسی سے پوچھ لیا کہ وہ بندہ سلفی تھا، اس نے کہا کہ صوفی صاحب فلاں وکیل سے ملنا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ گنجو صاحب میں تو نہیں جانتا اس کو۔ اب وہ بندہ کہتا ہے بھائی صاحب میں نے آپ کو، وہ کہتا ہے وہ دیکھ تو داڑھی رکھی میں صوفی ہو گیا ہوں۔ صوفی کیوں کہا تم نے؟ بھائی صاحب آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یار، آپ کی شکل کہتا نہیں اب تیرے سر پہ بال ہی نہیں ہے، تو میں تیری صورتحال دے کے میں تمہیں گنجو کا ہوں تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تو لوگوں نے ان میں چھڑایا ان کو، تو وہ اصل میں انجینئر تھے، عادی نہیں تھے صوفی صاحب کہلانے کو۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سلفی صوفیوں کے خلاف ہیں۔ تو بندہ جو ہے وہ اس سے اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ قتال الگ چیز ہے، ہم مکس اپ کر دیتے ہیں دونوں کو۔ جہاد، میں نے کہا نا آپ جب 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو آپ مجاہد ہی ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی بہترین مثال خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے بازار کی طرف، تو آپ کے ساتھ وہ جو صحابہ ہوتے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ حضور کی صحبت کیجئے، وہ ساتھ تھے لگے ہوئے، تو ایک بندہ مارکیٹ میں گاہکوں کو بلا رہا تھا، ترغیب دے رہا تھا، جیسے آپ یہ ٹائپسٹوں کے پاس جاتے ہیں جوازات کے پاس، تو حاجی صاحب، صوفی صاحب، بھائی صاحب، دیکھا پٹھان لگتا ہے تو پشتوں میں بلاتے ہیں۔ یہ مارکیٹ میں یہی ہوتا ہے۔ تو کسی صحابی کے منہ سے نکلا کہ کاش یہ بندہ اللہ کی راہ میں اتنی پھرتی دکھاتا، کاش اس کی یہ سعی اللہ کی راہ میں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی راہ یا فی سبیل اللہ کا کنسیپٹ اس بندے کا ابھی کچا ہے۔ نبی جو ہے نا وہ ایکسپوئر تھراپی کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں موقع پر۔ جیسے آپ نے گڑھے میں پڑا ہوا جو ہے وہ مرا ہوا دیکھا بکرا کوئی، تو کسی کی آپ نے مسجد میں غیبت سنی تھی، کسی دوسرے بندے کی اس نے غیبت کی تھی، شکایت لگائی ہوگی، جیسے بچے لگاتے ہیں نا ایک دوسرے کے، بھائی کے خلاف کہتا ہے امی اس نے یوں کی ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بتا دیں کہ اللہ کے رسول فلاں بندے نے ایسے کیا، تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو آپ نے اس بندے سے کہا کہ نیچے اترو اور اس کو کھاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مرا ہوا ہے، مردار ہے۔ آپ نے کہا جو تم نے مسجد میں کھایا تھا وہ اس سے زیادہ مردار تھا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تمہیں کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا تھا تو تمہیں احساس نہیں ہے اصل میں۔ غیبت تو ہماری سب سے سویٹ ڈش ہوتی ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ بندہ اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کے منہ میں حلال کا لقمہ پہنچائے، فہو فی سبیل اللہ، تو اس کی یہ ساری بھاگ دوڑ فی سبیل اللہ ہی ہے۔ اگر وہ اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ اپنے والدین کو لقمہ کھلائے اور ان کو ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھے، خود ان کی ضروریات کو پورا کرے، فہو فی سبیل اللہ، اور کیا فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ جو آپ کو کہا ہے 3 دن اللہ کے لیے دیں تو باقی 27 دن شیطان کے ہوتے ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ ہوتے ہیں بھائی صاحب۔ یہ 3 دن مسجد میں بیٹھ کے 2 کلو کھیرے کاٹ کے 2 بڑی بوتلیں 7 اپ کی ختم کر کے یہ فی سبیل اللہ ہو گیا۔ اور وہ جو سارا دن بیچارہ جہاز کے نیچے گاڑی کے نیچے بیٹھا وہ مکینک گرم گاڑیاں کھولتا رہتا ہے، وہ فی سبیل اللہ نہیں۔
کانسیپٹ ہمارے خراب ہو گئے ہیں. فہو فی سبیل اللہ. تو جہاد ہر وہ کوشش جو آپ شریعت کے اندر اندر کرتے ہیں وہ جہاد ہے. مطلب جد و جہد ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جد و جہد، وہ اس کو عربی میں جہاد کہتے ہیں. وَإِن تُجَاهِدْ، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں، سٹرگل کریں شرک کے لیے، ان کی اطاعت مت کرو. تو بات یہ چلی تھی کہ قتال جو ہے دوا ہے، فوڈ نہیں ہے، وہ خوراک نہیں ہے، وہ دوا ہے. ضرورت کے وقت کھانی ہے اور جتنی ضرورت ہے اتنی کھانی ہے. ہمارے یہاں 80s میں جب لوگ گئے تو وہ ٹرینڈ بن گیا، اور پھر وہ بھیڑیے بن گئے. اصل میں ہمارا موضوع یہ تھا، پہلے انہوں نے وہاں مارے، پھر اپنے ملک میں آ کے مارنا شروع کر دیا. 40,000 بندہ مارا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. پہلی اسلامی ریاست کی آبادی 2,500 تھی، مردوں عورتوں بچوں سمیت. مدینے کی آبادی 40,000 ہمارے مرے اپنوں کے ہاتھوں. یار انڈیا سے جنگوں میں نہیں مرے، یہ داڑیوں والوں میں، اونچے پانچے والوں نے، لمبے بالوں والوں نے یہ مارے، اور اس کو کہتے بھی فی سبیل اللہ. قتال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، لیکن یہ دوا ہے، یہ دوا ہے، خوراک نہیں ہے، یہ فوڈ سپلیمنٹ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ ہوا تو سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. ان کا بیٹا ابو جندل، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا گھر میں، مسلمان ہو گیا تھا. وہ وہاں سے زنجیریں توڑوا کر نکل آیا. ابھی معاہدے پہ سائن نہیں ہوئے تھے، صرف اتفاق ہوا تھا کہ ابو جندل پہنچ گیا. تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ سرکار یہ پہلا امتحان ہے اس معاہدے کا، اس کو واپس کریں. چونکہ معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ اگر مکے سے کوئی بندہ مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے مرتد ہو کے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا دیکھو ابھی سائن نہیں ہوئے، ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے، ٹیکنیکلی وہ بھی معاہدہ نہیں. انہوں نے کہا جی دستخط تو بھول ہی جائیں نا، پھر آپ جب ہمیں ایگری ہو گئے تو سمجھے معاہدہ ہو گیا، اور اگر آپ یہ بات اس کو واپس نہیں کریں گے تو سمجھے کوئی معاہدہ نہیں، چلے جنگ کریں. یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتی ہے، یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دو. ہزاروں مارے جائیں اس کی نسبت اس کو واپس کر دو. کس کو؟ اس کے باپ کو. کافر ہے لیکن باپ تو ہے نا، واپس کر دو مکے والوں کو. اب اس نے جہاں جہاں زنجیریں تھیں نا، زخم ہو گئے ہوئے تھے، اس نے دکھائے مسلمانوں کو، دیکھو میرے ساتھ پھر یہی کچھ ہوگا. وہاں پہ جذبات میں صحابہ، لیکن حضور جذبات میں نہیں آئی. پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز منسوب نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے کوئی فیصلہ جذبات میں آ کر غلط کیا. اسی لیے اللہ نے صحابہ سے کہا کہ تم بڑے ہی عقل مند ہوگے، لیکن اس پہ اصرار نہ کیا کرو کہ میرا نبی تمہاری بات مانے، تم اس کی بات مانا. یہ تمہاری بات ماننا شروع ہو گئے تو تم ہی مصیبت میں پڑ جاؤ گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ محمد بن عبداللہ نہیں، اچھی طرح کان کھول کے سن لو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کا ان کے ساتھ رابطہ ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرِ، اگر وہ اکثر و بیشتر تمہاری بات ماننا شروع کر دیں، لَعَنِتُّمْ، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. آپ نے کہا واپس کر دو.
واپس کر دیا، معاہدہ ہو گیا، چلے گئے۔ وہ رستے میں جو بندہ لے کے جا رہا تھا اس کو مار کے واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ تو جنگ کرا کے ہی چھوڑے، یہ بندہ تو جنگ کرا کے ہی چھوڑے۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے اپنا معاہدہ پورا کر دیا تھا نا، بات ختم ہو گئی۔ جب حضور نے کہا اس کو پکڑو، دوبارہ ان کے حوالے کرو، جب دیکھا پکڑ لیں گے وہ بھاگ گئے۔ بعد میں ابو بصیر بھی پھر ایک بندہ اور پہنچ گیا، تو یہ پھر سمندر کے کنارے چلے گئے، وہاں جو بھی ان کا قافلہ گزرتا اس کو رستے میں یہ لوٹ لیتے۔ آخر وہ مدینے آیا، منت کی انہوں نے کہ آپ ان کو مدینے ہی لے آئے، یعنی وہ ہمارے قافلے غیر محفوظ، اب ان پہ تو کوئی معاہدہ لاگو نہیں ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ یہ کسی پیکٹ میں شامل ہو جائے۔ یہ جب وارسا پیکٹ اور یہ نیٹو بنے تھے تو یہ ممالک اگر کوئی آزاد ہوتا تھا نا تو دوسرے کو کہتے تھے یار تم اس کو اپنے پیکٹ میں لے لو، یا رشین بلاک میں چلا جائے یا امریکن بلاک میں چلا جائے، اس کی کوئی گردن پکڑنے والا تو ہونا۔ جنگ بچا رہے، آپ نے فرمایا اگر آج حدیبیہ میں فرمایا یہ مجھ سے حرام کا تقاضا نہ کرے مکے والے تو ان کی ہر شرط منظور ہے۔ جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے ابو بصیر حضور نے واپس کر دیا تھا، تم اسامہ واپس کر دیتے، یہ سب کچھ ہوتا ہی نہ، تمہاری حکومت تک چلے گی طالبانوں کی، ملینز مارے گئے، اور وہ بھی مارا گیا۔ پھر حضور کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ نہیں تھا؟ حضور نے بھی تو واپس کیا تھا، ناک نہیں کٹی حضور کی۔ کوئی مجرم تو نہیں تھا، وہ اسلام لایا تھا، کوئی قتل نہیں کیا تھا اس نے ابو جندل نے، صرف مسلمان ہوا، یہی جرم تھا، اس کو واپس کیا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور نے ہمیشہ جنگ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی، اور فرمایا کہ جنگ کی تمنا مت کیا کرو، اللہ کی پناہ مانگو اس سے۔ الحرب اعظم المصائب، سب مصیبتوں کی ماں جنگ ہے، اس میں سے پھر عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی جیب کترہ بن جاتے ہیں، کوئی قاتل بن جاتے ہیں، کوئی کیا بن جاتے ہیں، سب کو پتہ۔ یہاں پہ عراق اور ان کی جو جنگ ہوئی تھی ایران کی، تو کیا ہوا تھا؟ لاکھوں مارے گئے تھے، 5-7 لاکھ وہ مارے گئے تھے۔ عورتیں اپنے بغل میں چٹائی ڈال کے تو ٹرکوں کے ساتھ پھرتی تھیں روزی کمانے کے لیے۔ شام کی عورتیں یورپ میں بک رہی ہیں، انگریزی نظر آتی ہیں۔ یہ اسلام لے کر آیا وہ داعش والے، اتنے اچھے سلوک و اتفاق سے رہ رہے تھے آپس میں۔ ہم یہاں رہتے ہیں نا، ہمارے ساتھ سیرین ہیں نا، ہمارے جو خطیب آتے ہیں اہل سنت وہ حنفی ہیں، سیریا سے ہیں، سب سے بہترین کتابیں سیریا میں چھپتی تھی، ہر مسلک کو اپنی آزادی حاصل کی، لڑا دیا، بچے یتیم کیے، وہ بچے بھی یورپ میں بک رہے ہیں، سیکس ابیوز بچوں کو، عورتیں، فریش گوشت مل گیا یورپ کے کعبہ خانوں کو مسلمان عورتوں کا۔ یہ اسلام آیا ہے، الحرب اعظم المصائب، جنگ کی تمنا مت کیا کرو، لیکن جنگ آ جائے جب کرنی پڑے تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر اس سے بڑا شرک کے بعد اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ میدان جنگ سے بندہ بھاگ جائے، لیکن جنگ کی تمنا مت کرو، اللہ پاک نے ہونا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، یہ تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے نا، اللہ کی راہ میں لڑ کے مر جائیں۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، یہ غزوہ بدر کے بعد اللہ کا تبصرہ تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے موت کو ان نظروں سے دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، پھر جب مار کا پڑا تو کیا ہوا؟ مسئلہ بن گیا نا۔ تو حضور نے اوائڈ کیا، قتال دوا ہے،
ضرورت کے وقت کھانی ہے اور جتنی ضرورت ہے اتنی کھانی ہے، اس سے زیادہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی نبوی زندگی میں 86 صورتیں، 114 میں سے 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئیں۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی لشکر کشی نہیں، ایمان بنایا جا رہا ہے اللہ کی توحید۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ 86 صورتوں میں کیا ہے؟ باقی 28 بچ گئی، مدینے میں 28 نازل ہوئی۔ 13 سال ایک فوجی جو ہوتا ہے سپاہی، 16 سال اس کی نوکری ہوتی ہے، لانس نائک بن جائے، والدار بن جائے، 18 سال ہو جاتی ہے، 20 سال۔ 13 سال وہ جو دعوت کی زندگی ہے، جو ایک نبوی زندگی ہے۔ نبی صرف دعوت دیتے ہیں، نبی بادشاہ نہیں ہوتے۔ یہ بنی اسرائیل میں بھی تھا۔ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ دوسرے پارے کے آخر میں آپ کو ملے گا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیلہ، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ نقاتل فی سبیل اللہ، ابعث لنا ملکن، اس کا مطلب ہے بادشاہ۔ نبی کی قیادت میں لڑائی نہیں، نبی تبلیغ کے لیے آتا ہے، دعوت کے لیے آتا ہے۔ سیدھی ساری بات ہے جی، یہ تعلیم ہے اللہ کی، یہ حکم ہے، مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے، بندے کا آپشن، اما شاکر اما کفور، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ ہے نبی کی دعوت۔ تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں تاکہ کوئی بادشاہی ہو تو ہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ کی زیر کمان تو دعوت دی جا سکتی ہے، قتال کے لیے بادشاہ بنائے۔ انہوں نے کہا کہ حل عصیتم ان کتب علیکم القتال والا تقاتلوا، تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر قتال جو ہے وہ فرض کر دیا جائے اور پھر تم لڑو نہ، یہ جنگ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتی۔ عراق والے کیا کرتے تھے؟ فسادی تھے، جنگ کا موقع آتا تھا جنگ بھی نہیں کرتے تھے اور امن بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہتھے چڑھ گئے نا، مدینہ چھوڑ کے ان کے یہاں آ گئے، جنگ کے یہ منہ نہیں کرتے تھے جنگ کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ کیا ہو گیا تمہارا مطلب؟ میں صلح کی کوشش کرتا ہوں تم لات مار دیتے ہو، اور جنگ کے لیے کہتے ہو لڑتے نہیں ہوں۔ تو عرض کرنا یہ تھا کہ 13 سال صرف دعوت ہوئی۔ دعوت کے بعد اور وہاں کیا عالم ہے، آپ دیکھیں گے جتنی حضور کی توہین ہوئی ہے نا وہ مکے میں ہوئی، اوجری لا کے ڈال دی، پتھر سجدے کے عالم میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ ہر قسم کی پرسیکیوشن، بلیک میلنگ وہاں ہوئی۔ حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی رخصتی سے پہلے، معاشی بائیکاٹ کیا گیا، نہ کوئی خریدے ان سے نہ ان کو کوئی بیچے، مجبور ہو کے 3 سال شعب بنی ہاشم میں وہ قید رہے، لیکن لڑائی نہیں کی۔ کفو ایدیکم، اللہ نے حکم دیا ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھ لو، رسی نظر نہیں آ رہی تھی، اللہ کے حکم سے بندھے ہوئے تھے۔ کفو ایدیکم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین میں سے ہیں، انہوں نے کسی نے ان کو تھپڑ مارا تو انہوں نے بھی پلٹ کر تھپڑ مار دی۔ حضور کو پتہ چلا، آپ نے بلایا، فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں رہنا بڑے صبر کی بات ہے، اگر تم وہ صبر کر سکتے ہو، مجھے پتہ چلا تم نے ریٹیلیٹ کیا، تم نے تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مارا ہے، تم یہ یہاں نہیں چلے گا۔ اگر یہ کرنا تم صبر نہیں کر سکتے، تمہاری طبیعت وائلنٹ ہے، تو تم اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب اللہ پاک مجھے غلبہ دے گا آ جانا، لیکن یہاں رہنا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانا۔ 13 سال تربیت کی ہے ہاتھ نہ اٹھانے کی، پھر ہاتھ میں دیا تو کیا دیا ہے؟ تلوار دی، جس سے ضروری نہیں بندہ ماری جائے، زخمی بھی ہو جاتا ہے، اور ایک تلوار سے ایک وقت میں ایک ہی بندہ مرتا ہے، دھماکے میں 3000 کی طرح نہیں مرتا۔ ہم 2 مہینے اس کو ٹریننگ دے کے RPG اس کے ہاتھ میں دے دیتے، میزائل اس کے ہاتھ میں دے دیتے،
نتیجہ دیکھ لیا آپ نے. جو بندہ باہر محلے میں لڑتا رہتا ہے, جھگڑتا رہتا ہے, ہر کسی کے گلے پڑتا ہے, وہ باپ کے گلے بھی پڑتا ہے, بھائیوں کے بھی پڑتا ہے, بھابھیوں کے بھی پڑتا ہے, کتا ہو جاتا ہے وہ. اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے محلے والوں کو آگے لگایا, وہ گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وہ اس کی عادتیں ثانیہ بن جاتی ہے. یہ بھیڑیے جو دوسروں کو مارتے تھے اپنے یہاں آ کے پھول دیں گے کسی کو. 13 سال مشقت, اس کے بعد ہجرت ہوئی, ریاست قائم ہوئی, ہاتھ کھولے گئے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. آج اذن دے دیا گیا ہے جوابی کارروائی کا ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا. یہ ہجرت کے دوران رستے میں سورہ حج ہے, اس میں بھی کیا ہدایات دی میں, یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. اگر تم اللہ کی راہ میں نکلو تو خوب چھان پھٹک کر لو کہ کوئی کلمہ گو نہ مارا جائے تمہارے ہاتھ. آپ بازار میں ایک دھماکہ کر دیتے, ان بیچاروں کو, وہ پالیسی بنانے والے ہیں, وہ سبزی خریدنے والے, وہ پالیسی بناتے ہیں حکومت کی, تم نے ان کو سزا دی ہے. پالیسی بنانے والے تو محفوظ بیٹھے ہیں, ان کے تو آگے پیچھے پولیس ہے. مارے تم نے کون سے ہیں؟ وہ مسجد, وہ جامعہ نعیمیہ, پوری مسجد اڑا دی جمعے والے دن. جب تک ہم ان لوگوں کو ڈس آن نہیں کریں گے, جب تک ان کو کاٹ کے اپنے سے الگ نہیں کریں گے, جیسے کینسر ہو جائے تو کاٹ دیتے ہیں اس عضو کو, ہم انہیں دیندار سمجھتے رہیں گے, ان کی داڑیاں اور ان کے وہ لمبے بال دے کے پٹے ان کے. حضور نے ان کی نشانی بتائی تھی, صحابہ سے فرمایا تھا تم ان کی عبادت دیکھو تو اپنی عبادت کو اس کے سامنے معمولی سمجھو. ایسے عبادت گزار ہوں گے, روزوں سے ان کے چہرے پھٹ جائیں گے, اللہ کی راہ میں کھڑے کھڑے ہو کے ان کے پیر پھٹ جائیں گے, لیکن دین میں سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے وہ شکار میں سے نکل جاتے. وہ جہنم کے کتے ہوں گے. تو 13 سال کے بعد کھولی تو کہا کہ جب نکلو اللہ کی راہ میں تو احتیاط کرو, کوئی کلمہ گو نہ مارو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. جو تم سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں, اس سے مت کہو کہ لست مسلمہ, تو مسلمان نہیں. دھوکے میں, غلطی میں اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے اس سے کہ اس کو دھوکے سے, غلطی سے مار دیا جائے, بعد میں پتہ چلے مسلمان تھا. یہ تو نہیں کہا تھا نا مسلمان ہو گئے. بھائی جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پچھلا چھوڑ آیا ہوں تو اصل میں وہ یہی اعلان کر رہا ہے نا کہ میں تمہارا قبول کر لیے. اس پہ پھر اللہ پاک نے ایکشن لیا. حضور بہت غصے ہوئے, ان سے جو مال لوٹا گیا تھا حضور نے قبول نہیں کیا. کہا اب یہ تم قیامت کے دن لے کر آؤ گے, میں اس کو بیت المال میں جمع نہیں کرتا, یہ تم جانو وہ جانے, اور قیامت کے دن اس خون کا بھی حساب دینا اور یہ جو لوٹا ہے اس کا بھی حساب دینا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو حدیثیں جن پہ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ یہ کرو تو جہاد کرنے سے بھی افضل ہے, جس آدمی نے یہ نفل پڑھ لیے وہ مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر کا مستحق ہے. اللہ یہ وہ مجاہد کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا اپنے گھوڑے سمیت اور پھر خود بھی مر گیا, گھوڑا بھی مر گیا, دونوں مر کھپ گئے, واپس نہیں آیا, وہ اس سے افضل ہے. ادروائز جا کے لڑ کے واپس آ گیا تو اس مجاہد سے یہ نفل پڑھنے والا زیادہ افضل ہے. روایات مجھے فضائل کی. اب بندے کہتے ہیں دیکھو جی یار یہ تو جعلی حدیثیں ہیں, اتنا اجر کیسے ہو سکتا ہے. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو لے کر جاتے تھے جنگ کے لیے تو واپس آ کے اس کو ریبوٹ کرتے تھے, اس کی ذہن سازی کرتے تھے, وہ خون دھوتے تھے اس کے دماغ میں سے, اسے نوافل کی فضیلت بیان کرتے تھے, اس کو سماجی خدمات کی کے فضائل بیان کرتے تھے کہ اسے پتہ چلے کہ بندے مارنے میں ہی جنت نہیں ہے, ادھر بھی جنت ہے. تو برابر کر دیتے تھے, ان کی برین واشنگ کرتے تھے اور ان کو انسان بناتے تھے. وہ حدیثیں اس لیے فضائل کی ساری, وہ جھوٹی نہیں ہیں.
وہ ضروری دوا ہے تاکہ خون ان کے دماغ سے ہٹے، صرف بندے مارنے میں انہیں جنت نظر نہ آئے، انہیں نوافل میں والدین کی خدمت میں نہیں کہا جا اب ان کی خدمت میں کہو۔ پوچھا بندہ آیا جہاد میں جانا بڑا شوق ہے، آپ نے فرمایا ماں باپ زندہ ہے؟ کہ جی۔ آپ نے فرمایا ففیہما جاہد، جا ان میں جا کے جہاد کر، ان کی خدمت کر۔ ایک بندہ آیا پوچھنے کے لیے جہاد میں جانا ہے، آپ نے فرمایا ماں باپ زندہ؟ کہ جی ماں زندہ ہے۔ کہا اس نے اجازت دی ہے؟ نہیں حضور روتی ہوں چھوڑ کے۔ آپ نے جا واپس جا، اس کو ہنسا، اس طرح اس کو رلایا ہے، ہمارے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ والد کہتا ہے بچہ گریجویشن کر لے، جاب لگ جائے، میں ذرا ایزی ہو جاؤں، بچیوں کا بھی بوجھ ہے، دوسرے بچے بھی چھوٹے ہیں، چلو ایک بچہ ساتھ شامل ہو جائے گا تو گھر آسانی سے چلے گا۔ اور اسے پتہ بھی نہیں تم چلنے دیتے، اور اس کو یونیورسٹی سے لیتے اور جا کے اس کے پلوامہ میں یا کہیں مروا دیتے ہو۔ تو یہی ہوا نا، پرائیویٹ جہاد یہی تھا نا۔ مجھے دوسرے علاقوں کا تجربہ نہیں، لیکن پٹوار میں دیکھیں آپ، ہر گاؤں کے پاس بورڈ لگا ہوتا ہے، فلاں ابن فلاں فلاں جگہ شہید ہوا، اس کی ماں سے نہیں پوچھتے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضور ان کے بچوں کو سینے سے لگا کر روئے ہیں، ان کے گھر مٹھائی لے کر نہیں گئے۔ یہ زخم پر نمک چھڑکنے والی بات ہے کہ ان کے والدین کو جا کے مٹھائی پیش کرنا کہ جی آپ کا بچہ شہید ہو گیا، اس ماں سے پوچھو۔ یہ بدعت۔ حضور تو جعفر طیار کے یہاں مٹھائی لے کر نہیں گئے تھے، حلوہ لے کر نہیں گئے تھے، مسکراتے ہوئے نہیں گئے تھے، روتے ہوئے گئے تھے۔ ان بچوں کو ابھی واپس وہاں سے کوئی خبر نہیں آئی تھی، یہاں جبرائیل نے بتا دیا تھا، حضور بتا رہے تھے اب فلاں شہید ہو گیا ہے، اب فلاں نے جھنڈا لیا ہے، اب فلاں وہ بھی شہید ہو گیا ہے، فلاں نے جھنڈا لیا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ رننگ کمنٹری ہو رہی، براہ راست تبصرہ ہو رہا ہے، گویا حضور میدان جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا، یعنی خالد ابن ولید سیف اللہ۔ تو حضور وہ خون دھوتے تھے، ان کو دوبارہ پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، قریبوں، یتیموں، جتنی آیات دیکھیں آپ، یہ آیات بھی اصلاً لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا۔ یہ ہے پورا، اس کو آیہ بر کہتے ہیں، یعنی نیکی کی آیت، جس میں نیکی کو ڈیفائن کیا گیا، اس کے ہر شعبے کا ذکر کیا گیا۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے یہ کام کر لی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن بھی وہی کام کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے رستے پہ چل رہے ہیں کہ ہر شعبے میں وہ کامل ہوں، صرف خونی نہ ہوں۔ اس لیے جب ایران کا جو جاسوس گیا تھا واپس یہاں سے بھیجا کہ جا کے دیکھ کے وہ کیسے بندے تاکہ اس کے مطابق کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے، تو نے کہا جی کیا بتائیں، انہم فرسان بالنہار و رہبان باللیل، رہبان باللیل و فرسان بالنہار، وہ رات کو غائب ہوتے ہیں، روتے ہیں، ہچکیاں لے لے کے رب کے سامنے روتے ہیں ساری رات، پتہ چلتا ہے یہ تو چیمٹی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ فرسان بالنہار، صبح جب گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے مقابلے کا کوئی قتال کرنے والا نہیں، 2 in 1۔ وہ جو احادیث ہیں وہ یہی کرتی ہیں، وہ راہب بھی بناتی ہیں، رقت بھرتی ہیں کہ رب کے سامنے رو نہیں سکتے، رونے کی صورت بناؤ، اپنا عجز ظاہر کرو۔
تو جہاد ہر وہ حلال کام ہے، جیسے حضور نے فرمایا تمہارا بہترین صدقہ وہ لقمہ ہے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو، صدقے کی قسمیں ہیں نا۔ آخر میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ تیرے پاس پیسے ہونے، حضور ہم تو غریب لوگ ہیں، آپ نے فرمایا تبسموں کا علی وجہ اخی کا صدقہ، تیرا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا وہ تیرا مسکراہٹ تیرا صدقہ ہے۔ اتنا بھی بخیل نہ ہو بندہ کہ مسکراہٹ بھی نہ ہو اس کے پاس، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ کا بہت غریب، آپ نے فرمایا پھر نہ تو تبلیغ کر سکتا ہے کہ جی میں بول نہیں سکتا، تقریر نہیں اچھی کر سکتا، باہر نہیں جا سکتا، بڑے مسائل، آپ نے فرمایا تو اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھ، یہ بھی تیرے لیے بہت بڑی نیکی، یہ تو تیرے قابو میں ہے نا، اس کے لیے پیسے تو نہیں نہ لگتے، تو اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھ، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے اپنی جان پر۔ فرمایا معاذ میں تمہیں جنت میں داخل کر دینے والی چیز نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول کیا ہے؟ آپ نے اپنی زبان نکالی اور اس کی اگلی نوک پکڑی، کف عن ھذا، اس کو پکڑ کے رکھ، اس کو قابو رکھ۔ کہ اللہ کے رسول اس سے بھی بندے جہنم میں جائیں گے؟ نے فرمایا معاذ ابھی تک تم نہیں سمجھے، جہنم میں سب سے زیادہ بندے یہ زبان گرائے گی، اس کی وجہ سے جائیں گے، اس کو سنبھال کے رکھ، اس کا خیال رکھ۔ دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ حضور کہہ رہے ہیں ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، جو دو پاؤں کے درمیان ہے تمہاری فرج شرمگاہ، ما بین لحییہ جو دو داڑیوں کے درمیان ہے، مونچھ اور داڑھی کے درمیان تمہاری زبان، یہ دو قابو میں رکھو، مجھے گارنٹی دو، جنت کی گارنٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔